کہتے ہیں اس پرانی درسگاہ کے پیچھے ایک ایسا دروازہ ہے جو وقت میں واپس لے جاتا ہے، مگر اس عاشق کو جس کا دل سچا ہو۔ شہر کے کنارے ایک پرانی درسگاہ تھی، درسگاہ فرید الزمان۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں رات کے وقت ایک نور اترتا ہے۔ وہ کبھی کبھار درس کے عقبی حصے سے ہلکی سی روشنی اور سرگوشیوں کی آواز آتی ہے، مگر کسی نے کبھی ہمت نہیں کی کہ وہاں جا کر دیکھے۔ ایک دن احمد نام کا نوجوان مورخ اس درسگاہ کی تحقیق کے لیے آیا۔ اس نے سنا تھا کہ یہ درسگاہ 400 سال پرانی ہے، مگر اس کے ایک حصے میں ایسا دروازہ ہے جو کسی پر نہیں کھلتا۔ لوگ اسے وقت کا دروازہ کہتے ہیں۔ احمد نے ایک رات اس درسگاہ کی تاریخ شروع کی۔ پرانے کتبے، تحریریں، منشقیں، پتھروں پر کندہ اشعار، سب کچھ غور سے پڑھا۔ ایک رات جب وہ مزار کے پاس بیٹھا تھا، اچانک ہوا رک گئی، چراغ خود بخود جل اٹھا اور درسگاہ کے پچھلے حصے سے ایک ہلکی سی چمک نمودار ہوئی۔ وہ چمک آہستہ آہستہ دروازے کی شکل اختیار کر گئی۔ احمد نے لرزتے ہاتھوں سے دروازے کو چھوا اور اچانک وہ لمحے میں ماضی میں جا پہنچا۔ سامنے وہی درسگاہ تھی، مگر نئی، روشن اور لوگوں سے بھری ہوئی۔ وہاں ایک لڑکی کھڑی تھی، سفید لباس میں، چہرے پر نور، آنکھوں میں سکون۔ اس کا نام زینب تھا۔ زینب درسگاہ کے بزرگ کی شاگرد تھی اور قرآن کی تعلیمات دیتی تھی۔ احمد اس کے قریب گیا، مگر زینب نے مسکرا کر کہا، تم وہ ہو جو وقت کے پردے سے آئے ہو، تمہارا آنا لکھا جا چکا تھا۔ وقت گزرتا گیا۔ احمد زینب سے ملتا رہا، مگر اس کے دل میں ایک نور ابھرا۔ احساس پیدا ہوا کہ ایک روحانی محبت، مگر زینب کہتی، یہ محبت جسم کی نہیں، روح کی ہے۔ وقت ہمیں الگ کر دے گا، مگر یہ عشق ابدی ہے۔ ایک رات زینب نے احمد کو وہی دروازہ دکھایا، مگر اس بار اس پر ایک آیت لکھی تھی، وقت ان کے لیے تھم جاتا ہے جو دل سے محبت کرتے ہیں۔ زینب نے کہا، اب تم واپس جاؤ، وقت تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ جب تمہارا ایمان مکمل ہوگا، دروازہ خود بخود کھل جائے گا۔ احمد کے دیکھتے دیکھتے ہی دروازہ چمکا اور وہ واپس حال میں آ گیا۔ اگلی صبح احمد نے وہی جگہ دیکھی، دروازہ غائب تھا، مگر پتھر پر ایک نئی عبارت لکھی تھی، عشق وقت کو مار دیتا ہے، مگر سچ دل والے ہی اسے سمجھتے ہیں۔ احمد کی آنکھوں سے آنسو بہہ گئے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، جیسے کوئی دور سے مسکرا رہا ہو۔ لوگ آج بھی کہتے ہیں جب 14ویں رات کا چاند درسگاہ پر چمکتا ہے تو وہاں ایک نورانی سایہ قرآن پڑھتا دکھائی دیتا ہے۔ شاید وہ زینب ہے جو اب بھی وقت کے دروازے پر عشق کی پہرے دار ہے۔